अनस भाई, आप सूरतुल मुदस्सिर की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى
أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المدثر جو مکی صورت ہے اور 2 رکوع اور 56 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. اس صورت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ کو انذار کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ڈٹ جائیں اور اس کی دعوت دیں لوگوں کو اور دعوت کا اعلان کر دیں. اہل علم میں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اصول کی کتابوں میں، اصول التفسیر کی کتابوں میں، علوم القرآن کی کتابوں میں ایک موضوع ذکر کرتے ہیں کہ اول ما نزل من القرآن، کہ قرآن کریم کا کون سا حصہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے. تو 2 طرح کے روایات ملتی ہیں. بعض میں یہ کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، سورہ علق. اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ اول سورت یا اول حصہ قرآن کا جو نازل ہوا وہ سورۃ المدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ تو سورہ علق ہی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ درمیان میں ایسا ہے جسے فترۃ الوحی کا عرصہ کہا جاتا ہے، کہ وحی نازل ہونا رک گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ مدت کے لیے نہیں نازل ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور آپ ایک دن گزر رہے تھے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں تھے، تو آپ نے ایک دم سے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو جبریل امین نظر آئے جو زمین و آسمان کے مابین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ گھر کی طرف بھاگے، اور آپ نے گھر جا کر کہا کہ دثرونی دثرونی، مجھے کوئی لباس اڑا دو، چادر اڑا دو. تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو بہرحال اسی طرح بعض اہل علم نے اسی توجیہ کی بنیاد پر یہ بات کی ہے کہ نبئ باقرا وارسل بالمدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی ہے اقرا وحی کے ساتھ، اور آپ کو رسول بنایا گیا ہے، یعنی آپ کو علی اعلان دعوت کا حکم دیا گیا ہے، ہاں، بالمدثر، سورہ مدثر کے ساتھ، مدثر والی وحی کے ساتھ. تو پہلی وحی تو وہی ہے جو سورہ علق ہے، لیکن انقطاع وحی کے بعد
یا فترۃ الوحی کے بعد جو پہلی وحی ہے وہ سورۃ المدثر ہے۔ تو یوں احادیث میں جمع و تطبیق ہو جاتی ہے، اور اسی ضمن میں نے اس سورت کا شان نزول بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سورۃ المزمل میں ایک خطاب تانیث تھا، انسیت والا خطاب تھا، وہی خطاب فرمایا ہے اسی اسلوب میں، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، یہ خطاب تانیث ہے، انسیت والا خطاب ہے۔ پھر کیا حکم دیا کہ قم، آپ کھڑے ہو جائیے، یعنی قم بالجدیہ والنشاط، آپ نشاط کے ساتھ، پوری استقلال کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، ایک عظیم مقصد کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ جو قم ہے یہ حکم تبلیغ ہے، تبلیغ کا حکم ہے۔ حکم قیام، قیام کس مقصد کے لیے ہے؟ یعنی قیام کا مقصد کیا ہے؟ قیام کا مقصد ہے قیام للانذار، قیام للتبلیغ، القیام للدعوہ، یہ مقصد ہے، دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو قم یہ تبلیغ کا حکم ہے، حکم تبلیغ ہے، حکم دعوت ہے۔ فانذر، پس آپ انذار کریں۔ انذار یہ اصول تبلیغ کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، تبلیغ کے 6 اصولوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ جو دعوت ہے اس کے 6 اصول ہیں، 6 قواعد ہیں، ان 6 قواعد کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو انذر کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ آپ انذار کریں، اور یہ تبلیغ کا اصول ہے کہ الانذار مقدم علی التبشیر، جو ڈراوا ہے، ڈرانا ہے، یہ مقدم ہے تبشیر پر، بشارت دینے پر۔ پہلے آپ ڈرائیں گے، جب لوگ ایمان لے آئیں گے پھر آپ ان کو بشارت دے سکتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ الانذار۔ اس لیے جو ایک عالم ہوتا ہے، جو ایک استاد ہوتا ہے، جو ایک مربی ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، اس کی دعوت میں بھی اصل انذار ہونا چاہیے۔ تبشیر ضمناً ہے، ہاں جو مطیع و فرمانبردار لوگ ہیں ان کے لیے تبشیر ہیں، بشارات ہیں، لیکن اصل جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو زیادہ، وہ ہے الانذار۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے الایمان بین الخوف والرجاء، لیکن اس میں آگے پھر اس کی فقاہت، اس کے اندر فقہی باتیں بہت ساری ہیں جو سمجھنے والی ہیں، یعنی بہت ساری اس کے اندر گہرائی ہے کہ عمومی حالات میں جب انسان خصوصاً نوجوان ہو، شباب میں ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آخری عمر میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یعنی ویسے تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور ایک چیز بھی زیادہ ہو جائے تو انسان ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن اہل علم نے پھر اس کے اندر تفصیل میں یہ چیز بھی لکھی ہے، اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ایک انسان سے گناہ ہو رہا ہے تو اب تبشیر کا غلبہ نہیں، بشارت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، یا امید کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آرزو ہو جائے گی نا، وہ تو تمنی ہو جائے گی، وہ تو رجا رہے گی نہیں۔ اس وقت کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے؟ خوف الہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کا۔ تو بہرحال انذار جو ہے یہ اصل دعوت کے اندر مقدم ہے، دعوت کی جو حکمت ہے اس کے اندر اس کو مقدم کیا گیا۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ قم فانذر، یہ نہیں کہا قم فابشر، آپ کھڑے ہوئیے بشارت دیجئے، بلکہ کہا گیا قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے ڈرائیے، اعلان دعوت کریں، اعلان نبوت کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ دوسرا اصول ہے دعوت کا، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، اور خاص اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ یعنی اصل میں تھا فَكَبِّرْ رَبَّكَ، ہاں آپ کو پتہ ہے مفعول مؤخر ہوتا ہے، مقدم نہیں ہوتا فعل پر، ٹھیک ہے؟ تو کبر یہ فعل امر ہے، اور اس کا یعنی فعل امر ہے اور فاعل اس میں محذوف ہے، فکبر انت یا محمد، اور ربک یہ مفعول ہے، تو مفعول فعل پر مقدم ہو رہا ہے، اس سے کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف وحدہ لا شریک اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے،
اپنے رب کی تعظیم بیان کیجئے، اس کی عظمت بیان کیجئے، اس کی جو توحید ہے اس کا ڈنکا بجائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ تیسرا اصول ہے۔ اور اپنے اعمال کو پاک رکھیے۔ ثیاب کا ایک تو معروف معنی ہے، وہ ہے کپڑے، ظاہری کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، اور ثیاب جو ہے یہ عربی زبان میں اعمال پر بھی بولا جاتا ہے۔ اعمال یعنی اعمال بھی انسان کے کپڑے ہیں نا، انسان کے کپڑے ہیں، اس کے اوپر موجود ہیں، یعنی انسان کے اعمال ہیں، اس لیے ان کو بھی ثیاب بول دیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ والا معنی یہاں پہ مفسرین نے مراد دیا اکثر، اور یہی بات جو ہے وہ کیونکہ اعمال کے اندر پھر ظاہری کپڑوں کی صفائی بھی اس کے ضمن میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک عمومی معنی اگر مراد لیں تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ای طہر اعمالک، اپنے اعمال کو خوب پاک کریں، اس کا خوب اہتمام کریں۔ اور اعمال میں بھی جو اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعمال القلوب ہے، اپنے دل کی طہارت کا خیال کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا برتن بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کا برتن بنا لیں۔ وَطَهِّرْ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ای طَهِّرْ اعمالک الظاہرۃ والباطنہ، اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو پاک کر لیں۔ اور چوتھا اصول بیان کیا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی کو چھوڑ دیجئے۔ رجز حقیقی معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی جو گندگی ہے اس سے دور رہیں، لیکن یہاں پر مفسرین نے معنوی معنی میں اس کو استعمال کی، اس سے مراد لیا ہے، اور یہی بات راجح ہے، یعنی ہر قسم کے شر سے آپ دوری اختیار کریں، یعنی اہجر الشر، اہجر الرجز، تقدیم و تاخیر ہے اسی طرح، یعنی خصوصی طور پر جو شر ہے، جو باطل ہے، جو برائی ہے، جو عیوب ہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ اور ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شر میں نہ گھسے، وہ کسی برائی میں نہ گھسے، کسی برائی کا حصہ نہ بنے، ہر شر سے، ہر برائی سے دور رہے، یہ بہت ضروری ہے داعی کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ پانچواں اصول بیان کیا کہ آپ کسی پر احسان نہ کریں اس سے زیادہ طلب کرنے کے لیے، یعنی آپ کسی کو کوئی خیر کی بات بتائیں اس لیے کہ آپ اس کے نتیجے میں اس سے کچھ حاصل کریں، کوئی فائدہ حاصل کریں، یہ آپ کے پیچھے مقصد نہیں ہونا چاہیے، نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دعوت دینی ہے للہ، لوجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر اپنا روب قائم کرنے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے آپ نے دعوت نہیں دینی، بلکہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دعوت دینی ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ کیا ہے؟ تعلیم اخلاق ہے، اخلاق بھی آپ نے درست کرنے ہیں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، اپنے ماننے والوں کے بھی۔ اس کے بعد فرمایا چھٹا اصول وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صرف اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے۔ ہاں، ای فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، آپ کی صبر کی جو غرض و غایت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں۔ اور داعی کے لیے بہت ضروری ہے صبر، اور وہ بھی صبر للرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہم صبر اس لیے نہیں کرتے کہ صبر ایک اچھی صفت ہے، صبر اس لیے نہیں کرتے کہ صبر کرنا یہ شجاع آدمی کی نشانی ہوتی ہے، صبر اس لیے نہیں کرتے کہ صبر یہ رجولیت کی علامت ہے، مردانگی کی علامت ہے۔ ہم صبر اس لیے نہیں کرتے کہ صبر کرنا یہ مشکلات کا ایک آخری حل ہے، ہم صبر اس لیے نہیں کرتے، بلکہ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آپ دعوت کے میدان میں صبر کریں کس لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے۔ یہ جب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انقطاع وحی کے بعد، فترۃ الوحی کے بعد وحی آ رہی ہے اور آپ کو اعلان نبوت کا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے مخفی کام نہیں کرنا، اب آپ نے علی الاعلان دعوت دینی ہے،
آپ کو پتہ ہے نا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخفی دعوت دیتے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے علل اعلان دعوت دیں. تو یہ جو علل اعلان آپ نے دعوت دینی ہے اس کے اندر یہ اس کے لوازمات ہیں. انذار کو آپ نے مقدم کرنا ہے، آپ نے ڈرانا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہے، آپ نے اپنے اعمال کو پاک رکھنا ہے، آپ نے برائی میں ملوث نہیں ہونا، ہر طرح کی برائی سے دور رہنا ہے، آپ نے کسی پر احسان نہیں چڑھانا بلکہ آپ نے اس کو للہ بات پہنچانی ہے. اور آپ کو اذیت ملے گی، لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کے اوپر باتیں کریں گے، آپ کو طعن کریں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اپنے رب کے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ بھی اسی منہج پر چلتے ہیں. اور آپ یہاں پہ اس مسئلے کو بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا حکم دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اہمیت، اس لیے کہ دعوت نام توحید کا ہے. دعوت اولاً اور آخراً توحید ہے، دعوت ہے ہی توحید. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں داعی ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، اور اس نے کبھی بھی اپنی مسجد میں اپنے ممبر و محراب پر اس نے توحید کو نہ بیان کیا ہو اور توحید بیان کرنے سے ہمیشہ وہ ڈرتا ہو، بیان توحید کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہو کہ توحید میں بیان کروں گا تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے میں شدت پسند ہوں، لوگ میرے بارے میں غلط غلط باتیں کریں گے، کئی لوگ یہ کہیں گے کہ تو ہے وہابی. ہاں، تو یہ اگر آپ کا نظریہ ہے تو آپ کبھی بھی اچھے داعی نہیں، آپ اچھے داعی ہیں ہی نہیں، آپ دعوت دینے والے ہیں ہی نہیں. ایک منٹ. تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ دعوت کے اندر توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے. داعی وہی ہے جو توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے متبعین ہیں ان کا راستہ کیا ہے کہ وہ ادعو الی اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں. کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اللہ کے نبی کو ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں ادعو الی اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کیا ہے؟ الدعوت الی توحید اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا. تو اسی طریقے سے والرجز فہجر، ہاں اس کے اندر اس بات کا بھی بیان آ گیا کہ صرف آپ نے توحید کی دعوت نہیں دینی بلکہ آپ نے شرک کا رد بھی کرنا ہے، شرک سے دوری بھی اختیار کرنی ہے. ہاں، البراءۃ من الشرک واہلی، شرک سے اور مشرکین سے آپ نے براءت کرنی ہے، یہ بھی اس کے ضمن میں مذکور ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں. ناقور کا معنی ہم سور تو کرتے ہیں، ویسے ناقور کہا جاتا ہے کھوکھلی چیز کو، کھوکھلی چیز کو. سور اندر سے خالی ہے نا، تو اس میں پھونکا جائے گا تو اس سے آواز آئے گی. تو جب، اور یاد کرو فَإِذَا پس جب، نُقِرَ پھونکا جائے گا، فی الناقوری ناقور میں، سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا، وہ اس دن ہوگا جو دن بڑا سخت ہے کافروں پر، سخت دشوار ہے. عسیر، عسیر کا تعلق ہے علی الکافرین سے، علی الکافرین غیر یسیر، کافرین پر، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پس جب، نُقِرَ
پھونکا جائے گا فی الناقوری ناقور میں سور میں فذالک تو وہ دن وہ جو دن ہوگا جس دن ناقور میں پھونکا جائے گا یومئذ وہ ایسا دن ہوگا یوم عسیر جو کہ سخت دشوار دن ہوگا وہ سخت دشوار دن ہوگا کن پر دشوار ہوگا علی الکافرین کافروں پر غیر یسیر وہ آسان نہیں ہوگا وہ دن آسان نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی جس دن میں قیامت قائم ہوگی وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا اور آسان نہیں ہوگا یہ جو یوم القیامہ ہے کافروں پر یہ سخت ہے اس کا مفہوم مخالفہ کیا نکلتا ہے اس کا مفہوم مخالفہ یعنی الٹ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان پر یہ دن دشوار نہیں ہوگا مشکل نہیں ہوگا اس کے کچھ لمحات کچھ مراحل ایسے ہوں گے جن پر اہل ایمان کو کچھ سختی محسوس ہوگی اس کی کچھ شدت ہوگی کچھ ہولناکی ہوگی لیکن عمومی طور پر وہ دن اہل ایمان کے لیے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے وہ دن آسان ہو یسیر ہو اس لیے کہا گیا نا کہ علی الکافرین غیر یسیر کافروں پر آسان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان پر آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک عمومی تخویف ہے اخروی آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا ہے دعوت کے اصول بیان کرنے کے بعد آخرت کی ایک عمومی جو ہے تخویف ایک خوف دلایا آخرت کے متعلق اس کے بعد خاص تخویف موجود ہے اب خصوصی تخویف آ رہی ہے ایک خاص بندے کے لیے جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ یہ سرداروں میں سے ایک سردار تھا بہت مالدار تھا بہت زیادہ مال تھا اتنی جائیداد تھی کہ پورے مکہ میں اس جتنی جائیداد والا کوئی نہیں تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے جوان اور ایسے بیٹے تھے جو اس کی بات ماننے والے تھے ہر وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے اور اس کو بڑا غرور تھا اپنے اوپر تو اہل مکہ نے جب اس کے سامنے بات رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی تو اس نے طرح طرح کے نا بہانے بنائے طرح طرح کے اعتراضات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ پر نا بڑا فخر کرتا تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں وحید بن وحید ہوں وحید بن وحید ہوں یعنی میں بھی بڑا منفرد ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں اور میرے باپ جیسا بھی کوئی نہیں تھا تو اس کو کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے ومن خلقت وحیدہ اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا یہ اپنے آپ کو وحید بن وحید کہتا تھا نا اللہ تعالیٰ نے بھی وہی تذکرہ کیا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا وحید پیدا کیا یعنی اس پر چوٹ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو وحید بن وحید کہتا ہے ہاں یہ وحید تھا یہ پیدا ہی وحید ہوا تھا نہ اس کا مال اس کے ساتھ تھا نہ اس کی بیٹے اس کے ساتھ تھے یہ تنہا دنیا میں آیا تھا اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا ننگا جسم تھا اس کا بے ختنہ اور یہ جو ہے وہ بے ختنہ تھا ننگا اس کا جسم تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ومن خلق اس کو تو پیدا میں نے کیا ہے سب سے پہلی نعمت تو میں نے کی کہ میں نے اس کو پیدا کیا اس کے بعد کہا کہ وجعلت له مالا ممدودا اور دوسرا انعام یہ کیا کہ وجعلت له میں نے بنا دیا اس کے لیے مالن ایسا مال ممدودا جو پھیلا ہوا ہے یعنی بہت زیادہ ہے کثیر مال اس کو دے دیا تو یہ میں نے دیا اس کو وبنینا شہودا اور بیٹے دیے جو حاضر رہنے والے ہیں اس کی خدمت کو ہر وقت یہ تیسرے انعام کا تذکرہ ہو گیا کہ بیٹے ایسے دیے جو خدمت کے لیے حاضر ہونے والے ہیں تو میں نے دیے اس کو ایسے 10 بیٹے وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا چوتھے انعام کا تذکرہ کیا کہ وَمَهَّدتُ لَهُ اور میں نے فراخی کر دی اس کے لیے تمہیدہ خوب فراخی کرنا یعنی سامان عیش سامان فرحت میں نے اس کو عطا کیے دنیا کے جو گزارنے کا جو سامان ہے آسائش ہے وہ ساری میں نے اس کو فراہم کی ثم پھر اس سب کے باوجود اتنی نعمتوں کے باوجود میرے اتنے احسانات کے باوجود یطمعو وہ طمع کرتا ہے ان ازید کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا یعنی وہ کہتا تھا دنیا میں بھی ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں کلا جو ہے نا یہ کبھی رضیہ ہوتا ہے کبھی حقیقی ہوتا ہے
ہاں حقن کے معنی میں ہوتا ہے، حقن کے معنی میں، تو کبھی کلّا ردعیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ دونوں معنی میں لے سکتے ہیں. کلّا اگر حقن کے معنی میں لیں تو پھر ترجمہ کریں گے کہ بات یہی ہے، پختہ بات یہی ہے، اور اگر ردعیہ لیں تو ہرگز نہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے. پختہ بات یہی ہے یا ہرگز نہیں، یہ بات معاملہ ایسا نہیں ہے. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ جو ولید ابن مغیرہ ہے، یہ جو ہے یہ تھا ہماری آیات کے لیے سخت عناد رکھنے والا. ہماری جو آیات ہیں، شرعی آیات، ان کے متعلق یہ سخت عناد رکھتا ہے، ان کی سخت مخالف ہے، ان پر ایمان نہیں رکھتا. تو آخرت میں ہم اس کو کیسے اچھا دے سکتے ہیں؟ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے چڑھاؤں گا صعودا، دشوار گزار گھاٹی. صعودا دوزخ کا پہاڑ ہے، دوزخ کا پہاڑ ہے، اس پر اس کو چڑھاؤں گا. یہ ایک عذاب کی صورت ہوگی. انہو، اب اس کی جو عناد ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا انہو کان لآیاتنا عنیدا، اب اس کے عناد کی تفصیل اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. اور یہ قرآن کریم کو سمجھنے کا آپ اسلوب بھی سمجھیں یہاں سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض باتیں اجمالی کرتا ہے، پھر اس کی تفصیل خود بیان کرتا ہے. اب دیکھیں یہ تھا نا انہو کان لآیاتنا عنیدا، تو اب اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہا ہے آیت نمبر 18 میں. انہو، اس کی عناد کی تفصیل یہ کہ انہو، بے شک وہ، فکرا، بے شک اس نے غور و فکر کیا. جب اس تک دعوت پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے غور و فکر کیا. وقدرا، اور پھر ایک اندازہ لگایا. یعنی اندازہ کیا لگایا؟ کہ ایک بات تجویز کی، ایک جواب تجویز کیا کہ اس دعوت کا ہم یہ جواب دیں گے. فقتل، پس ہلاک کیا جائے وہ. کیف قدر، کیسے وہ اندازہ لگاتا ہے الٹے سیدھے. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک کیا جائے. کیف قدر، کیسے وہ الٹے سیدھے اندازے لگاتا ہے اس وحی کے بارے میں. ثم نظر، پھر اس نے غور و فکر، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. یعنی جو اس تک دعوت لے کر آئے تھے، یا جو اس کے ارد گرد کفار جمع ہوئے تھے، اس تک اس سے ایک مشاورت کرنے کے لیے سردار تھا نا، کہ اب کیا جواب دیں ہم اس وحی کا، اس دعوت کا. تو اس نے ان لوگوں کی شکلوں کی طرف دیکھا. ثم نظر، حاضرین کی شکلوں کی طرف دیکھا. ثم عبسا، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی. ہاں، تیوڑی چڑھانا، جو ماتھے پہ بل آتے ہیں، تو اس نے تیوڑی چڑھائی. وہ بسرا، اور منہ بسورا، کیا کیا؟ اپنا منہ بنایا. ثم ادبرا، پھر پیٹ پھیری. واستکبر، اور تکبر کیا. فقال، اور تکبر میں کیا کہا؟ حاضرین کو کیا جواب دیا؟ ان ہذا، نہیں ہے یہ، ہذا سے مراد یہ قرآن، الا مگر، سحر، جادو، یؤثر، جو نقل کیا جاتا ہے. یہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے رویے کی ایک نقشہ کھینچ دیا کہ اس نے کیا کیا. اپنی شکل بگاڑی، اپنی منہ بسوڑا، اور یہ بولا تکبر کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا ایک جادو ہے کلام، اور یہ پچھلوں سے نقل کر رہا ہے. یعنی یہ جادو بھی ایسا نہیں ہے جو اس نے خود ہے، اس نے بنایا ہے، یہ جادو ہے لکھا ہے، بلکہ پیچھے سے نقل کرتا ہوا، یہ پیچھے سے اس کو ملا ہے. کسی نے اس کو آ کے سنایا ہے جادو، کسی نے اس کو جادو سکھایا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر کا کلام. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں، یہ تو ایک بشر کا کلام ہے جو جادو ہے، اور وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سن کے ہمیں پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انجام ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ آخرت کا انجام ہے، اور اللہ تعالیٰ تفصیلی اس کا ذکر کر رہا ہے. سأصلیہ، میں ان قریب اس کو داخل کروں گا، سقر، جہنم میں. اب آپ دیکھیں اس نے کیا کہا تھا؟ ان ھذا الا قول البشر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قول البشر کہتے ہو؟ سأصلیہ سقر، سأصلیہ سقر، میں اس کو ان قریب داخل کروں گا سقر میں، جہنم میں. جہنم کا ایک خوفناک طبقے کو بھی سقر کہا جاتا ہے، اور ویسے جہنم کا نام بھی ہے سقر. وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم، ہاں کس چیز نے تجھے خبر دی، ما سقر، کے سقر کیا ہے. یہ جو استفہام ہے وما ادراک ما سقر،
یہ استفہام برائے تحویل ہے، کبھی کسی چیز کی شدت کو، اس کی خوفناکی کو ظاہر کرنے کے لیے استفہام کیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، کتنی خوفناک اور دہشت ناک جگہ ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ جو سقر ہے، وہ جو جہنم کی آگ ہے، نہیں وہ چھوڑتی، نہ وہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لا تبقی، وہ آگ باقی نہیں رکھتی، جب اس میں کوئی داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو باقی نہیں رکھتی، جلا ڈالتی ہے۔ اور ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑتی ہے، ہاں، جو ابھی اس میں داخل نہیں ہوا اس کو چھوڑتی نہیں ہے، باہر سے ہی پکڑ لیتی ہے اپنے اندر، جو ہے اس کو کھینچتی ہے۔ ولا تذر، اور چھوڑتی نہیں ہے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ لواحۃ للبشر، وہ آگ ایسی ہے، لواحۃ، جھلسا دینے والی ہے، للبشر، یہاں پہ بشر سے مراد چمڑا ہے، بشر سے مراد چمڑا ہے، چمڑے کو، جلد کو جھلسا دینے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعم، ہم یہاں پہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لواحۃ للبشر، وہ جلد کو جھلسا دینے والی ہے، علیہا 19، اس پر 19، 19 فرشتے مقرر ہیں، علیہا، اس آگ پر مقرر ہیں، 19، 19 فرشتے، جو اس آگ کے دروغے ہیں، اس کے چوکیدار ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مجرمین کو عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، اصحاب الناری، جہنم والوں کو۔ اب یہاں پر اصحاب النار سے مراد جہنمی لوگ نہیں ہیں، بلکہ اصحاب النار سے مراد ہیں یعنی وہ فرشتے جو جہنم پر، جن کی ڈیوٹی ہے، جہنم پر مامور ہیں، یہ اصحاب النار، یعنی یہ 19 فرشتے۔ الا ملائکہ، مگر فرشتے، ہم نے جہنم کے جو نگران ہیں وہ فرشتے بنائے ہیں۔ کیوں فرشتے بنائے ہیں؟ کیونکہ ان کی بڑی مضبوط جسامت ہے اور وہ عذاب دینے میں بڑے سخت ہیں۔ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں ہم نے بنایا ان کی گنتی، ان کی تعداد، الا فتنتن، مگر ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ، ایک اختبار، للذین کفروا، کافر لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ نمبر 1، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب جو ہیں، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ یقین کر لیں کہ اس نبی کی بات سچی ہے، یہ قرآن سچا ہے۔ کیوں یقین کر لیں؟ کیونکہ ان کی کتاب میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، جو عدد ہے فرشتوں کا جہنم کے اوپر جو داروغے مقرر ہیں، وہ 19 ہی ہے، تو اہل کتاب یقین کریں گے، ایک تو یہ حکمت ہے۔ نمبر 2، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں، اہل ایمان تو پہلے ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہود اور نصارہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی 19 کا عدد ہے، تو اہل ایمان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک کریں وہ لوگ کہ جن کو دی گئی ہے کتاب اور اہل ایمان، یہ تیسری وجہ بیان ہوگی کہ نہ شک نہ کریں۔ اور چوتھی وجہ، وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ پانچویں وجہ ہے تمییز، اللہ تعالیٰ ایک تمییز کرنا چاہتا ہے، کہ امتیاز کرنا چاہتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں اور جو
ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں شک ہے، وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے اس مثال سے، یعنی انکار کرتے ہوئے یہ کہیں۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ کہیں وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی شک کا مرض ہے، شک کا مرض ہے۔ اب مکہ میں تو منافق نہیں تھے، تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی قلوبہم مرض سے مراد منافقین ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے یہ قول بھی اختیار کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مدینہ کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ منافقین جب یہ سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، انکار کرتے ہوئے کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر جو کافر تھے ان کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ تھے کہ جو پوری یقین کے ساتھ تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی کامل طور پر تکذیب کیا کرتے تھے، اور کچھ وہ ایسے کافر تھے جو متردد تھے۔ تو جو متردد ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فی قلوبہم مرض، اور جو پختہ طور پر جو ہے تکذیب کرتے تھے، ڈٹائی کے ساتھ پوری طرح تکذیب کرتے تھے، ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور وہ کہ جو انتہائی پختگی کے ساتھ تکذیب کرنے والے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، انکار کرتے ہوئے کہیں کہ کیا اللہ ارادہ کرتا ہے اس مثال سے، یعنی اب یہ عدد کا تذکرہ کوئی مثال تو نہیں ہے، تو مقصود کیا ہے بہذا مثلا سے، کہ بہذا العدد مثلا المستغرب استغراب المثل، جو ایسا عجیب عدد ہے کہ جیسے کوئی پہیلی یا کوئی مثل جو ہے، کوئی مثال جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے، ایسا عدد ہے، یعنی یہ وہ اعتراض کریں کہ یہ کیسا عدد ہے، یہ تو بڑا عجیب و غریب عدد ہے، 19 کیوں بنائے، ہاں 19 کی کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اعتراض وہ کریں، یہ اعتراض ان کے کفر کا کیا ہے، غماز ہے۔ پھر فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ گمراہی اور ہدایت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے معلق کیا ہے۔ اس کا مطلب اسباب ہدایت اور اسباب گمراہی کی نفی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب مقرر کیے ہیں، جو ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے، جس میں ایک بہت بڑا سبب کیا ہے، تقویٰ ہے، انابت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس سے دعا مانگنا ہے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے، جس میں سب سے بڑا سبب کیا ہے، ہاں عناد، جانتے بوجھتے حق کو ٹکرا دینا، تو یہ جو بندہ عناد اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو صرف 19 فرشتے نہیں، اللہ کے لشکروں کی عدد کو کوئی نہیں جان سکتا، اور تمہارے رب کا اور کوئی نہیں جانتا، جنود ربک، آپ کے رب کے لشکر، الا ہو، مگر وہی، وہ خود ہی جانتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا مخلوقات پیدا کیے ہیں۔ وما ہیا، اور نہیں ہے، ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے نار جہنم کی طرف یا نار سقر کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف، اور یہ جہنم کی آگ نہیں ہے الا مگر ذکرا، نصیحت، للبشر، بشریت کے لیے، جن سے بشریت کے لیے یہ نصیحت ہے، تمام بشر کے لیے نصیحت ہے۔ کلا، اب کلا کا یہاں پر اب معنی کر سکتے ہیں، حقن بھی کر سکتے ہیں، ردعیہ بھی لے سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یا پختہ بات یہی ہے کہ والقمر، چاند کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ پیٹ پھیر لے، یعنی جب جا رہی ہو اس وقت کی قسم، والصبح، اور صبح کی قسم، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی رات کے جاتے وقت کی اور صبح کی جب وہ آ رہی ہو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ان 3 اوقات کی قسم، چاند کی اور 2 اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، ہاں اس کی اپنی مخلوق پر مہربانی پر دلالت کرتی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کہ جو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو، اس کی قوت کو واضح کر رہی ہیں، فرمایا کہ انہا لإحدى الکبر، میں قسمیں کھا کر یہ بات کہتا ہوں، ہاں یہ مقسم علیہ ہے، جس بات پر اللہ نے قسم کھائی وہ کیا ہے؟ انہا، بے شک وہ جو جہنم ہے، لإحدى الکبر، البتہ ایک بڑی ہولناک چیزوں میں سے، ہاں، لإحدى البلایا العظیم، لإحدى البلایا العظیمہ، بڑی بڑی جو مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، ہاں ان میں سے وہ جہنم ہے، والعیاذ باللہ من ذلک، نذیرا للبشر، ڈرانے والی ہے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کی عمومیت بیان کر رہے ہیں، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس انسان کے لیے جو تم میں سے چاہتا ہے ان یتقدم، آگے بڑھنا، او یتأخر، پیچھے ہٹنا، یعنی جو انسان نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے اس کو بھی وہ ڈرانے والی ہے، جو نیکی سے پیچھے ہٹ رہا ہے، گناہوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اس کو بھی یہ آگ ڈرانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس، ہر نفس، بما کسبت رہینہ، اس کے بدلے جو اس نے کمایا، یعنی اعمال سیئہ میں سے، برے اعمال میں سے، رہینہ پھنسا ہوا ہے، گروی ہے، گروی کا مطلب ہوتا ہے پھنسا ہوا ہے، یعنی آپ نے برے اعمال کیے، آپ پھنس گئے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والے لوگوں کے، کہ وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں فی جنات یتساءلون، ای ہم فی جنات یتساءلون، یہ لوگ ہوں گے ایسی باغات میں، ہاں، یتساءلون، جن میں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سوال کر رہے ہوں گے، ہاں، عن المجرمین، مجرموں کے متعلق، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے مجرموں کے متعلق کہ کیا بنا ان لوگوں کا جو دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، یا یوں آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یتساءلون عن المجرمین، وہ سوال کر رہے ہوں گے مجرموں سے، مجرموں سے آپس میں ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے، ان سے سوال کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں دکھا دے گا سامنے، مجرم لوگ جو جہنم میں عذاب میں ہوں گے، تو یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں داخل کیا، تمہیں لے آئی کیا چیز، فی سقر، جہنم میں، تو وہ مجرمین کا جواب ہے، اب یہ قالو سے مجرمین کا جواب ہے، اور وہ جہنم میں لے آنے والے اعمال اور اسباب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ کن وجوہات سے جہنم میں آئے، ان کا جواب سنیں، وہ کہیں گے مجرمین، نمبر ایک، پہلا وجہ بتائیں گے جہنم میں آنے کی، لم نکو من المصلین، ہم نہیں تھے، من المصلین، نمازیوں میں سے، نمازیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، کبھی کبھی کوئی نماز پڑھ لینے سے آدمی پکا مصلین میں سے نہیں بن جاتا، یعنی یہ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جو آدمی تارک الصلاح ہو، مطلقاً نماز پڑھنا چھوڑ دے، ہاں، ایسا آدمی پکا جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کافر جہنم میں رہیں گے، اور ایسا آدمی دار اسلام سے نکل گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، ایسا آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اس پر کفر کے سارے احکامات جاری حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے میں اس کو بہت جو ہے وہ ہلکا لے لیا گیا، نماز چھوڑنا۔ فرمایا قالوا لم نکن من المصلین، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لاتے تھے، وہ یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ نماز ہی تو ایمان کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اگر ایمان کو آپ ظاہری شکل دینا چاہیں تو کیا شکل دیں گے؟ نماز کی صورت میں آپ کو ایمان نظر آتا ہے، ایمان کی اساس ہے نماز، جڑ ہے نماز، اگر نماز نہیں ہے تو اہل علم کہتے ہیں اصل الایمان نہیں ہے، اصل الایمان، آپ کو ہوتا ہے ایمان کے مراحل ہیں، ایک اصل ایمان ہے، بیس لیول کا ایمان ہے، پھر ایک کمال الایمان واجب ہے، واجبی ایمان ہے، پھر ایک کمال الایمان المستحب، استحبابی اور پسندیدہ ایمان کا لیول ہے، ایمان کے 3 مراحل ہیں، یعنی ایک بیس لیول ہے، پھر ایک گراؤنڈ لیول ہے، پھر ایک پوری اس کے اوپر لمبی عمارت ہے۔ تو جو نماز ہے
یہ اصل الایمان میں داخل ہے، بیس لیول کا جو ایمان ہے نا اس میں داخل ہے. اگر نماز نہیں ہے تو بیس لیول کا ایمان نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم مشغول ہوتے تھے، ہاں مشغول ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو باطل گفتگو میں مشغول ہیں، ناحق گفتگو میں مشغول ہیں، وہی کے انکار کی گفتگو میں مشغول ہیں، ہم ان کے ساتھ مشغول ہوتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے روز جزا کو، روز جزا کو ہم جھٹلاتے تھے. باطل گفتگو میں مشغول ہونا دین کے بارے میں، بلا علم گفتگو کرنا، اس کو کہتے ہیں الخوض فی دین اللہ، اللہ کے دین میں خوض کرنا، بغیر علم کے گفتگو کرنا. ہاں اس کا نتیجہ تکذیب نکلتا ہے، اس لیے اس کو اکٹھے ذکر کیا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اس میں آپس میں جو ربط ہے وہ یہی ہے، سبب اور نتیجے کا. الخوض بغیر العلم، الخوض فی دین اللہ، ہاں سبب للتکذیب، یہ تکذیب کا سبب ہے. اس کے بعد فرمایا کہ حتی اتانا الیقین، ہماری یہی کیفیت رہی، ہم دین کا تکذیب کرتے رہے. یعنی روز جزا کی تکذیب، یہاں پہ دین سے مراد روز جزا ہے، یعنی ہم جو جزا کا دن ہے ہم اس کی تکذیب کرتے رہے آخرت کی. تو کب تک کرتے رہے؟ یہ ہمارا رویہ رہا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس آ گئی موت. الیقین سے مراد موت ہے، ہاں ورنہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں تک ہم ایمان لے آئے، یہ مراد نہیں ہے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گئی، یعنی موت آ گئی. اور موت کو یقین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، حتمی ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. حتیٰ کہ موت پر یقین تو کافروں کا بھی ہے، ملحد بھی موت کو مانتے ہیں. پھر فرمایا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نہیں انہیں نفع دے گی شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش. آخرت میں سفارش ہوگی لیکن ان کو سفارش فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اصلاً ان کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوتی ہے جن سے اللہ راضی ہو. ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ کیسے ان کے حق میں سفارش ہونے دے گا. پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زجر ہے، ایک ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں. فما لہم، پس کیا ہے ان کو، انہیں کیا ہو گیا ہے، عن التذکراتی، کہ اس نصیحت سے معرضین، منہ موڑنے والے ہیں. یعنی کیا معاملہ ہے کہ اتنی عظیم نصیحت ان کے پاس آئی ہے، قرآن ان کے پاس آیا ہے، یہ اس کے اندر دلچسپی لینے کے بجائے اس سے اعراض کر رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکنے والے گدھے ہیں، ایسے گدھے ہیں جو بدکے ہوئے ہیں. فرت من قسورہ، کہ وہ بھاگے ہیں من قسورہ، شیر سے. شیر آئے نا تو یہ جو جنگلی گدھا ہوتا ہے، وحشی گدھا، یہ بھاگتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، یہ اس کی ویڈیو وغیرہ بھی آپ کو مل جائے گی. شیر آ کے گرج لگائے نا تو یہ بھاگتا ہے. تو یہ تو قرآن سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. قرآن کیا ان کا شکار کرنا چاہتا ہے؟ قرآن تو ان کے لیے رحمت بن کے آیا، ان کے لیے تذکرہ بن کے آیا. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ان یؤتا، کہ وہ دیا جائے صحفا منشرہ، صحیفے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں. یعنی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو رسالت دی جائے. یہ اپنا باطل ارادہ جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے. ایسا اگر ان کو دے بھی جاتے تب بھی ایمان نہ لاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ حقیقی سبب، یہ حقیقی سبب کا بیان، وہ وضعی سبب ہے جو انہوں نے خود وضع کیا ہے، گھڑا ہے. یہ حقیقی سبب کیا ہے؟ بل لا یخافون الآخرہ، ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، اس لیے ایسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کلا ای حقا،
پختہ بات یہ ہے کہ انہو تذکرہ، بلا شبہ جو قرآن ہے یہ ایک تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، پس جو چاہے وہ اس سے نصیحت پکڑ لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہاں نصیحت کے اسباب ہیں، آپ وہ اختیار کریں، آپ کو قرآن سے رہنمائی ملے گی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تقوی کا اہل ہے اور مغفرت کا اہل ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل التقوی ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. وہ اہل ان یتقی، یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ اہل تقوی ہے، یعنی اللہ اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور اللہ مغفرت کے لائق ہے، یعنی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے جب انسان توبہ کرے، یا اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے جب انسان اس کی طرف توبہ کرے. اس طرح معنی کریں، یعنی وہ اہل لأن يغفر لذنوب عباده اذا تابوا الیہ، وہ اس بات کا اہل ہے، اس بات کے لائق ہے کہ وہ بخش دے اپنے بندوں کے گناہوں کو جب بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو یہ معنی کریں گے وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ تقوی کے لائق ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور وہ اس بات کے لائق ہے کہ جب بندے اس کی طرف توبہ کریں وہ ان کی مغفرت فرما دے. یہاں پر اس صورت کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.